السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عروہ، آپ یوٹیوب فیملی کی ایک نئی ممبر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں مصروف اور عید کی اور رمضان کی بلکہ تیاریوں میں مگن۔ پریپریشن آف رمضان، یہ تو آپ جگہ جگہ ہر چینل پہ سن رہے ہوں گے اور دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ بہت ساری ویڈیو، بہت ساری ریسیپی آپ نے بنا بھی لی ہوں گی اور بہت ساری تیاریاں آپ نے کر لی ہوں گی، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بھی آج آپ سے کوئی نئی ریسیپی شیئر کروں گی جو آپ رمضانوں میں بنائیں گے۔ نہیں جی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کرنے والی۔ اور جو ہے بہت سارے چینل ہیں، بہت سارے اچھی ریسیپیاں بتانے کے لیے آپ لوگوں کے پاس بہت سارے چینل اویلیبل ہیں۔ یقیناً آپ ان کو دیکھتے بھی ہوں گے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جو بھی کرتے ہیں۔ میں جو آپ سے بات کرنے لگی ہوں پریپریشن آف رمضان، یعنی کہ رمضان کی تیاری، بلکہ اس سے صرف ایک ہی بات دماغ میں آتی ہے کہ پکانے کی تیاری۔ پکانے کی تیاری کیا؟ پکانے کی تیاری ان تمام چینلز کا ایک ہی موٹیویشن ہے کہ بس لوگوں کو اس کام میں لگا دیا جائے۔ کیا کہنا چاہیے کہ بس وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے جو خواتین کچن میں گھسیں تو پھر وہ پورے رمضانوں کا یا کم از کم آدھے یا 10-15 رمضانوں کا پکا کر یا آدھا پکا کر یا فریز کرنے والی چیزیں بنا کر ہی نکلیں۔ اگر اتنا سارا سب کچھ کام کیا جائے گا تو اتنا سارا پھر سودا بھی چاہیے، سامان بھی چاہیے، اور پھر ٹائم بھی چاہیے، اور ہر کسی کے پاس میرے خیال سے کوئی گھر میں کام کرنے والی میڈ یا کوک تو موجود ہوتے نہیں ہیں۔ زیادہ تر ہم تو متوسط طبقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں، تو میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان چینلز پہ دیکھتے تو سبھی کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی یہ بنائیں، ہم بھی وہ بنائیں، یہ بنا کے رکھ لیں، وہ بنا کے رکھ لیں۔ ایسی عجیب ان لوگوں نے کیفیت پیدا کر دی ہے کہ جن کے شوہر بیچارے سامان نہیں لا سکتے اتنا زیادہ، یا جو خود اپنے گھر میں اتنا سامان نہیں منگوا سکتے گروسری کا، یعنی کہ راشن وغیرہ، تو وہ عجیب حسرت میں مبتلا ہو جائیں، اور جو منگا سکتے ہیں وہ پاگلوں کی طرح منگاتے رہیں، اور یہ بھی بنا لیں، وہ بھی بنا لیں، وہ بھی بنا لیں، یہاں تک کہ پاپڑ بھی بنا لیں، سب کچھ خود بنا لیں۔ وہ عجیب پاگلوں کی طرح جو ہے وہ کچن میں کھڑے ہو کر پکانوں میں لگ جائیں۔ مطلب عجیب سی کوئی صورتحال ہے۔ میں اتنا عرصے سے دیکھ رہی ہوں، میں سوچ رہی تھی اس پہ بات کرنے کی، لیکن میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات کی جائے، لوگوں کو کس طرح توجہ دلائی جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جس کے پاس ہے وہ اپنا پیسہ بھی ڈالے اور پھر اپنا وقت بھی لگائے، اور مستقل کچن کے ہی چکروں میں اس کی ایک ہی سوچ بنی رہے کہ میں نے یہ بنا کے فریز کر لیا، میں نے یہ بنا کے فریز کر لیا۔ ارے بھائی، جتنا بھی پکا لو کیا ختم نہیں ہوگا؟ اور اگر روز پکاؤ گے تو کیا کام نہیں ہوگا؟ گھنٹوں کا کام ہے، مستقل کھڑے رہنا ہے، اور سارا بس وہ اس طرح کا وہ تیاری ہوتی ہے پکانے کی کہ وہ آپ پورا کرے بغیر ادھورا چھوڑ کر نکل نہیں سکتے۔ اب ہر کسی کے گھر میں تو ماسیاں یا کام کرانے والیاں یا کوک یا میڈ اویلیبل نہیں ہوتے، خود ہی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں۔ زیادہ سے زیادہ کسی بچی نے ہیلپ کر دی، اور آج کل تو بچیاں بھی اتنی مصروف ہیں کہ یہ رمضانوں میں جو ہے پیپرز ہو رہے ہیں یونیورسٹی والوں کے تو خاص طور پہ، اور کوچنگ میں بھی پیپرز چل رہے ہیں، میری اپنی بیٹی کے بھی، تو میں خود اکیلی ہوتی ہوں۔ اگر میں اسی طرح گھنٹوں کھڑی ہوئی کام کرتی رہوں گی تو میرا حال کیا ہوگا؟ اور پھر میں رمضان تو کیا عام دنوں کی بھی عبادت نہیں کر پاؤں گی۔ اور پھر اتنا کچھ دکھایا جاتا ہے کہ افطاری میں بھئی یہ بھی بنا ہے ہمارے یہاں، وہ بھی بنا ہے، اور یہ جو الگ الگ طرح کے ولاگز ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ اپنا جو ہے دکھا رہے ہو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ اس میں تھوڑا سا ہمیں یہ بھی گائیڈ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ سب آپ اپنی سہولت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق کریں۔ لوگ کچھ سوچنے کو تیار ہی نہیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں سمجھدار لوگوں کی توجہ ضرور اس طرف کراؤں کہ بھائی اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے، جتنا رزق اس کو رمضان میں دینا ہے پروردگار کو، وہ دے گا، سب کچھ مل جائے گا۔ ایسی ہڑبونگ مچانے کی ضرورت نہیں ہے زندگی میں،
کیونکہ اگر ہم انہی کاموں میں الجھے رہیں گے، پکانا کھلانا، تو باقی کے کام کون دیکھے گا؟ چلو برتن ماسیاں دھو لیں گی یا کوئی بھی دھو لے گا، لیکن پھر نمازیں کہاں گئیں؟ پھر قرآن کی تلاوت کہاں گئی؟ پھر گھر میں تربیت کا ماحول کہاں چلا گیا؟ سب کچھ دھرم برہم ہو جاتا ہے جب ہم کچن میں جا کے گھنٹوں کے لیے ہم صبح بھی لگیں اور شام میں بھی لگیں، یا ہم مستقل رمضان سے پہلے جو پریپریشن ہوتی ہے اس میں لگے رہیں۔ جن کے پاس ہے وہ تو کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے اتنا پیسہ کہ وہ اتنا سودا منگائیں، اتنا راشن منگائیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف حسرت میں مبتلا رہیں گے، اور پھر اس بھاگ دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے، سب کے ساتھ چلنے کے لیے، پھر وہ پتہ چلے گا جی ایک تماشا لگا ہوا ہے کہ بھائی باہر سے یہ لے آئیں یا ہم یوں بنا لیں یا تھوڑا سا یوں کر کے یوں کر لیں۔ تو بھائی یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ گھنٹوں لگا کے جو کام کریں گے ایک ہی دن میں، وہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے روز کر لیں۔ کبھی کچھ بنا لیا، کبھی کچھ بنا لیا، پھر اس کے ساتھ کھانے کا دیکھ لیا کیا بنانا ہے کیا نہیں بنانا ہے، اور پھر اس طرح کام بھی تھوڑا تھوڑا ڈیوائیڈ ہوتا رہے گا، اور آپ کی عبادتیں اور روزے میں آپ کو تھکن بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور ویسے بھی ہم تو اپنے نبی کا یہ فرمان بھول ہی چکے ہیں، مجھے لگتا ہے ایسا کہ کل کے کھانے کی فکر مت کرو، یہ حدیث ہے کہ کل کی کھانے کی فکر نہ کرو۔ تو بھائی ہم تو کل کی کیا، ہم تو کل پرسوں ترسوں اور پتہ نہیں کتنے ہی دنوں کی فکر میں گل رہے ہیں، ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے کہ ہم نے پورے مہینے کا راشن ڈلوا لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، روز تھوڑا تھوڑا کام کریں، روز تازہ پکائیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو ایسی ہیں کہ چلے بھائی ان کو بندہ تیار کر کے فریز کر لیتا ہے، تو وہ ہم عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، اس میں رمضانوں میں اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پاگلوں کی طرح لگے پڑے ہیں۔ بس رمضان صرف یہی پریپریشن سکھاتے ہیں کہ ہم یہ بنائیں، ہم وہ بنائیں، ہم دعوتیں میں کیا اڑا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، ہم ولاگز بنا رہے ہیں، بس ہمیں یہی آتا ہے۔ ہم دہی بڑے بھی بنانے جا رہے ہیں تو ہمارا موبائل ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، کیمرے جا رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس طرف آپ بھی توجہ دیں ضرور، اور اس کیفیت سے باہر نکلیں تاکہ بچے بھی سوچیں کہ ہاں بھائی رمضان صرف کھانے پکانے اور کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، عبادتوں کے لیے آیا ہے۔ جو کھا لیا پی لیا جلدی جلدی نمٹا لیا، بس آج جو امی نے بنا لیا بس اتنا ہی ٹھیک ہے بھائی، کھانا بھی کھانا ہے، ابھی سحری بھی کرنی ہے، تاکہ بچے بھی آپ کو دیکھیں اور پھر سیکھیں۔ جو وہ دیکھیں گے وہی تو سیکھیں گے، جو بچے آگے دیکھیں گے وہی تو سیکھیں گے۔ تو اس لیے اس طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ پریپریشن آف رمضان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے ریسیپیاں دیکھی جائیں اور اپنے آپ کو ان میں الجھایا جائے، یا ولاگز دیکھے جائیں، اور جو بناتے ہیں جو ڈالتے ہیں میری تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ آخر اس طرح کیوں لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ کچھ ریسیپیاں ایسی ہیں جو بغیر کسی اس کے لوگوں کے آتی ہیں، جو بس چیزیں دکھاتے ہیں، وہ پھر بھی صحیح ہے۔ اس طرح باقاعدہ پریپریشن کے پورے ویڈیوز یہ تو بہت بری طرح حسرت میں مبتلا کرتے ہیں، اور خاص طور پر کم عمر بچیوں کو تو حد سے زیادہ، پھر وہ انہیں ایسا لگتا ہے امی یہ نہیں منگا کے دے رہی، ہم نے یہ نہیں بنایا، جی وہ غریب صورتحال بن جاتی ہے رمضانوں میں۔ خدا را اس سے بچیے، کوشش تو کیجیے میری بات سمجھنے کی، یقیناً کوئی تو ہوگا جس نے میری بات کو سمجھا ہوگا۔ پریپریشن آف رمضان یہ نہیں ہے جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، یا پاگلوں کی طرح شاپنگ کے دیوانے ہو جانا کہ بھائی جلدی جلدی شاپنگ کر لو، رمضان آ رہے ہیں جلدی جلدی شاپنگ کر لو۔ بھائی کسی کے پاس پیسہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس میں اتنا پاگل پن ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ چیز چھوڑ دو، گھر کی ضرورت کی یہ چیز چھوڑ دو، بس تیاری کر لو، بس رمضان کی بس کپڑے خرید لو بس۔ ارے بھائی سب ہو جائے گا، آرام سے بھی ہو جائے گا اسے۔ اور رمضانوں میں کیا نہیں ہوتا؟ کیا روزہ کھلتا ہی نہیں ہے؟ روزہ رکھتے ہیں تو بس رکھا ہی رہتا ہے، کھلتا ہے پھر دوبارہ سے انرجی بحال ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ سے سارے کام شروع ہو جاتے ہیں، شاپنگ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسی عجیب سی بھاگا دوڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ کو تھکانا اور مستقل تھکانا۔
دماغی بھی اور جسمانی بھی، اور پھر رمضانوں میں بھی تھکانا۔ جو سب کچھ آپ نے فریز کیا ہے وہ آپ نکالتے رہیں گے، بناتے رہیں گے، تو جب بھی تو آپ کو ٹائم لگے گا ہی نا۔ پہلے فریز کرنے میں اتنا ٹائم برباد، پھر نکال کے واپس تلنے میں یا آنے میں ٹائم برباد۔ ایک ہی دفعہ ٹائم کو خرچ کرو، اپنے وقت کی قدر کرو، رمضانوں کی قدر کریں۔ رمضانوں کی پریپریشن یہ نہیں ہے، رمضانوں کی پریپریشن تو بہت آگے ہے، بہت کچھ ہے اس میں سوائے کھانے اور شاپنگ کرنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے۔ یقیناً آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا اور سوچا ہوگا کہ واقعی ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم زیادہ تر لوگ ہم یہی سب کرتے، تو خدا را اس سے بچیے اور میری بات پہ دھیان دیجیے۔ اللہ سے دعا ہے سننے کے بعد نیک عمل کرنے کی نیکی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔